اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے۔ مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں۔ کون سا پیر ہے وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے؟ دوستوں میں محمد آصف کمال سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا ایک بہت چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے سامنے چلا کر کے دکھایا، اور جو کہ تمام تر پاکھنڈی باباؤں کا بہت جم کے رد علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے کیا ہے، اور عوام اہل سنت کی ذہنیت کو قریب کر کے شریعت ان کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے بتا دوں، علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ الحمدللہ جہاں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے قدوم میمنت کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں قوم کی اصلاح کے لیے الحمدللہ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے بیانات اکثر مؤثر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر قوم کا جوان علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے بیان کو سنتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی فلمی ایکٹر کا فین ہو، لیکن علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا بیان سننے کے بعد وہی قوم کا جوان علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا فین ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کا صدقہ ہے۔ جو نبی کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اور میدان محشر میں بھی سخروی صرف اسی شخص کے لیے ہے جس نے دنیا میں رہ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے لیے جتنی دعائیں کی جائیں اتنا کم ہیں۔ آپ کون سی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ الحمدللہ اس وقت حج پر گئے ہوئے ہیں۔ دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے سفر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہاں تمام تر مقامات جن مقامات کی زیارت کا شرف اللہ نے علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر مقامات کی زیارت کا صدقہ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو بھی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں تمام امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ میں علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا وہ کلپ مکمل آپ کے سامنے چلا کر کے رکھوں گا۔ یہ ظریف چشتی جو کہ افغانستان سے جس کا تعلق ہے، اچانک چند لوگوں کے حادثے کا شکار ہو گیا، کچھ لوگوں نے گولی ماری، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں کوئی دقت نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں، کسی طرح کا کوئی امپریشن ہم اور آپ اپنی ذہنیت میں رکھنے والے نہیں، اس لیے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ کس کو کب انتقال کرنا ہے، کس کو کب دنیا سے جانا ہے، یہاں تک کہ سیکنڈ تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر دیا ہے کس وقت آپ کو موت آنی ہے۔ تو ظریف چشتی دنیا سے کوچ کر گیا، ظریف چشتی کا انتقال ہو گیا، لیکن ہماری قوم کہیں نہ کہیں جہالت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ظریف چشتی کے بہت سارے ویڈیوز آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ ہماری قوم کو گمراہ کرنے والا تھا، ہماری قوم کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے والا تھا، لیکن اللہ سلامت رکھے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ اور ان کے تمام تر شانے سے شانہ ملا کر کے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنے قدوم میمنت کو بڑھانے والے تمام تر علماء اہل سنت کو، اس لیے کہ بہت موٹا نذرانہ لے کر کے قوم کے سامنے جا کر کے خطاب کرنا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ قوم کا درد اپنے سینے میں رکھ کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے قدم کو بڑھانا کمال ہوتا ہے۔ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا کردار، آپ کا اخلاق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے الحمدللہ، اس لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لوگ بازاروں خطبہ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں 20-25 ہزار میں آتے ہیں اور اس کے بعد خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اثر کیا ہوتا ہے، چوراہوں پہ لوگ تذکرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت مزہ آیا بھائی، فلاں خطیب نے بہت زیادہ ہنسایا، بالکل ایسا لگا کہ شیخ چلی آتا تو وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتا۔ یہ ذہنیت ہے ہماری قوم کی، لیکن الحمدللہ جب ہماری قوم میں علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ جیسے خطبہ پیدا ہوں گے، کہیں نہ کہیں خالد بن ولید کے پیروکار بھی ہماری قوم کے جوانوں میں پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خالد بن ولید کے عشاق بھی ہماری قوم کے درمیان سے جوانوں کی صورت میں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا وہ مکمل بیان آپ سنیے گا، اور ایسے پاکھنڈی باباؤں سے دور رہیے گا، ایسے تمام تر بازارو پیروں سے آپ دور رہیے گا، اس لیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہے،
हमारी रहनुमाई के लिए अहादीस करीमा हैं, हमारी रहनुमाई के लिए उलमाए हक़्क़ा हैं। उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता मजबूत कीजिएगा, इसलिए कि अगर आखिरत को संवारना है तो उलमा के करीब जाना पड़ेगा, और उलमा के करीब जब आप जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरत को संवारने वाली तमाम तर बातें हमें उलमाए अहले सुन्नत ही से तो दस्तयाब होंगी। तो ज़रीफ़ चिश्ती को लेकर के जो अपडेट आप तक पहुँची है न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से, आप एक बात अपने जहन में रखिएगा, उसके औसाफ बयान करना हमारा मकसद नहीं। नेक्स्ट इससे पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं और हम फिर से बता रहे हैं, ज़रीफ़ चिश्ती का चेहरा आपकी निगाहों से ओझल नहीं है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान सुनिएगा और फैसला कीजिएगा कि हमें और आपको कैसे पीर की तरफ जाना चाहिए और कैसे पीरों से हमें और आपको बचना चाहिए। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली मर्तबा हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, इसलिए कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को दबाएंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान सुनिएगा, अपने तासुरात नीचे कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा। कुरान पढ़ो, इस तरह की ऐसी बातें न मारो, हवाओं में न फेंको। वो मुरीदीन भी वैसी हैं, पीर भी वैसा ही है। उसने क्या दिखाया, इन्होंने क्या देखा, पता ही नहीं इनको। मैंने सुना है कि कोई पीर साहब है, वो भेजे में अल्लाह दिखाते हैं, बकरा काटते हैं, बकरे का सर फोड़ करके उसका भेजा निकाल करके उसमें रखते हैं। वल्लाहु आलम, ये भेजे का तस्वुर कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम कि मियाँ जब दिखाना ही है तो भेजे में ही क्यों, अंडे में क्यों नहीं दिखता, गुर्दे कलीजे में क्यों नहीं दिखवाते। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पीर साहब को भेजा पसंद होगा, जितने मुरीद देखेंगे उतने भेजे आएंगे। क्या तमाशा है, दीन को तमाशा बना कर रखा है। ऐ गयूर मुसलमानों, अपनी अकल का इस्तेमाल करो। या कुरान तो ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था, एक जगह नहीं, ये आयत 2 जगह आई है, 2 जगह पढ़ करके देख लो। उनकी कौम ने कहा था, हम जब तक अल्लाह को नहीं देख लेंगे जब तक आप पर ईमान नहीं ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम नबी होकर के अपनी कौम को नहीं दिखाए। नहीं, अल्लाह देखने वाली चीज है ही नहीं। कुरान कहता है, ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। कोई आंख नहीं है जो उसको घेर में ले ले। अगर किसी आंख में आ गया तो वो खुदा नहीं, खुदा वो है जो किसी के आंख में समा नहीं सकता। हाँ, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो सारी निगाहों पर हावी है, पूरी दुनिया को वो देख रहा है, लेकिन उसे देखने वाली आंख नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मुस्तस्ना हैं। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। वो ज़िंदगी में एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ बेदारी के आलम में। लेकिन यहाँ पर भी हम यही कहेंगे मेरे अजीज़ों, जिस वक्त अल्लाह ताला को अपना दीदार कराना था अपने नबी को, उस रात खुसूसी ताकत उनकी आंखों में डाली, तब दीदार कराया है। खुसूसी ताकत और कुव्वत दी, तब दीदार कराया।